یہ جو ماحول ہے اس وقت وفاق اور پنجاب کے درمیان، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو مریم نواز صاحبہ کی اور باقی لوگوں کی جو سیکیورٹی تھی جب پنجاب میں مختصر عرصے کے لیے آپ لوگوں کی حکومت بنی تھی، وہ پنجاب حکومت نے واپس لے لی، اور فگر یہ آ رہا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تعینات تھے تو واپس لے لیے ہیں۔ تو خیر 500 فگر بھی بہت زیادہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ سیکیورٹی پہ چند لوگوں کی تعینات تھے، تو کیا واقعی میں ہونے چاہیے تھے؟ یہ تو ایک سوال ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے ذہن میں آتا ہے، لیکن بہرحال اس سے قطع نظر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وفاقی حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہی ہے جیسا کہ جاوید لطیف کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بریسٹر صاحب میں ایک آپ کو بات بتاؤں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ماحول کچھ زیادہ اس میں شدت آئی ہوئی ہے، گرمی آئی ہوئی ہے سیاسی ماحول میں، تو ہماری طرف سے تو دیکھو ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک اور ایک مثالتی ایک رویہ رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہم نے بہت ساری مشکلات دیکھی۔ تھوڑی لمبی بات ہو جاتی ہے لیکن میں مجھ سے بات کروں گا، یہ جو ٹائم گزرا ہے جس طرح بھی دھاندلی سے یہ جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں، تو اس کے بعد ہم نے تو یہی کہا تھا سسٹم چلنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ایک سسٹم ہے بہرحال اس کو اٹھا دیا گیا ہے، تو اس میں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا آگے اس کے ساتھ کا پورا تعاون کریں گے، آپ چلیں، لیکن جو انہوں نے آگے سے جو کیا اس سے شدت آئی، لیکن اس کے دوران بھی ہم کہتے رہے کہ آئیں بیٹھے ہیں مل کے لیجسلیشن کرتے ہیں، جو ایشو ہیں اس کو کنسنسس کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ہمیشہ آگے سے ایسا رویہ رہا ہے۔ جو نیشنل سیکیورٹی کی اگر کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے عمران خان نے آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، بہت دیر انتظار بھی کرتے رہے آرمی چیف اور دوسرے لوگ بھی، لیکن چلیں اب جو پھر کہا ہے کہ بھائی بیٹھ کے ہم بالکل ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ایشوز ایسے ہیں، ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، بہت زیادہ کرائسز ہیں، بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہاں سے اسی طرح کا رویہ چل رہا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ باقی رہی بات آپ نے کچھ چیزیں سنوائی ہیں تو میں اس پہ تو سوائے افسوس کے کہ مجھے پتہ ہے کہ اب چودھری پرویز الہی کی آپ نے بات کی ہے تو انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا مشرف کو ہم یونیفارم میں پتہ نہیں کیا کتنے سال ہم الیکٹ کرائیں گے۔ چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی سوچ چیف منسٹری کی کرسی سے آگے نہیں جاتی، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی رات کو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ ساری باتیں کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، اور جس طرح کی باتیں کر رہے تھے عمران خان کے متعلق وہ ہم کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے جب ان کے گھر ہم گئے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنا اب یہ چیف منسٹر کے شان نشان ہے، جو اس طرح اوے فلانے یاد کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک صرف چیف منسٹری کے لیے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سمجھتا ہوں رانا صاحب کیسی آپ نہیں سمجھتے عمران خان عالم اسلام کا لیڈر ہے؟ ہاں یہ دیکھیں کہتے ہیں عالم اسلام کا بڑا لیڈر ہے۔ کیا کسی بھی ایک جو بھی مسلمان ہیں چلیں یہ تو بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہوں گے، علم رکھتے ہوں گے مذہب کے متعلق، لیکن کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، یا جس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگ اس کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں کہ یار یہ کیا ہم کس چکر میں پھنس گئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں ان ساری چیزوں کا جو علاج ہے، جو آپ بھی تھوڑے سے اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا علاج صرف عوام کے پاس ہے۔ کسی بیانیے کو سے متاثر ہو کے چال پڑنا، یہ نہیں سوچنا کہ جو بندہ بیانیہ بنا کے پیش کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے، اس کی زندگی کس طرح کی ہے، یا وہ پیچھے اس نے کیا۔ رانا صاحب دو سوال ہیں میرے یہاں پہ، دو سوال ہیں آپ سے۔ یہ فرمائے گا، آپ نے کہا کہ عوام کے پاس حل ہے ان ساری پرابلمز کا، تو عمران خان یہی تو بات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کرا دیں، عوام کے پاس چلے جائیں، عوام فیصلہ کر دیں، وہ کس کو حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا، آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے تو میں سنوا دیتا ہوں اپنے ویورز کو بھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے میثاق معیشت کے حوالے سے، اپوزیشن میں تھے تب بھی بات کرتے تھے اور ابھی حکومت میں ہوتے کی ہے کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، کیا کہ ذرا سنیں۔ میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی، اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کی پیشکش کر رہا ہوں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اب ہم قومی مفاد کو
ذاتی انا، ضد اور ہٹ درمی کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ حقیقی سیاسی قیادت الیکشن پہ نہیں، آنے والی نسلوں کے مستقبل پہ نظر رکھتی ہے۔ تو رانا صاحب، ایک طرف تو شہباز شریف صاحب مساک معیشت کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ضد اور انا کی بھینٹ معیشت کو نہ چڑھنے دیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بڑا سخت رویہ اختیار کیا گیا، لیکن حال ہی میں جو پی ایم ایل این کی طرف سے رویہ ہے، جاوید لطیف صاحب کے پہلے بھی کچھ شارٹس میں نے سنوائے ہیں، یہ جو مزید وہ بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو چور، ڈاکو، منی لانڈرر، غدار کہہ رہے ہیں، اور جب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے مساک معیشت کے لیے آ کے میز پر بیٹھیں گے؟ یہ بھی سن لیں سر۔ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، ماننے کو ایک طبقہ تیار ہی نہیں ہے۔ آج بھی چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد کہ یہ چور، ڈاکو، منی لانڈر اور غدار ہے، یہ مجرم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی ملزم ہے۔ کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر صادق اور امین یہ نہیں رہا، اب کال کوٹری نہیں تو کم از کم روشنی والی کوٹری میں جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جی رانا صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں، جو شہباز صاحب نے بات کی ہے، اور آپ نے بات کی ہے کہ اس طرح کے بیانات ہوں گے، تو ہم نے دیکھیں یہی ایک جو قومی لیڈر ہوتے ہیں، مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، یا سیاسی لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی لیڈر ہے، ان کی یہی سوچ ہوتی ہے جو شہباز صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں اب قومی مفاد کو آگے رکھنا ہے اور سیاست کو پیچھے رکھنا ہے، یا ذاتی انا کو، ایگو کو پیچھے رکھنا ہے۔ تو اس کی مثال آپ نے کی، اگر آپ کا سخت رویہ ہوگا، پارٹی میں لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ سخت بات کرتے ہیں، زیادہ سخت کرتے ہیں، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے تھے، بلکہ دیوار میں چن رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے مساک معیشت کی بات کی، چارٹر اکانومی کی بات کی شہباز صاحب نے، اس وقت بھی ہم نے جیلوں میں رہتے ہوئے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو نیب ہے یا الیکشن ریفارمز ہیں، الیکٹرل ریفارمز ہیں، اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے یہ ساری باتیں کی اس وقت بھی، اس لیے یہ بیانات، سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے ہم اگر قومی مفاد سے ہٹ جائیں تو پھر تو وہی اپنا ذاتی بات آ گئی، اپنے ایگو کا مسئلہ آ گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ بھی بڑے اس پہ کلیئر ہیں کہ آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، وہ میرا 28 سال کتنے سال جیل میں رہے، باہر آ کے انہوں نے کیا کیا، وہ کیونکہ اسٹیٹس مین والی کوئی جو صورت ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ سوچ ان کی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں بڑی ہم کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور شہباز صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کو آپ لیں، اب میری بات کو یا کوئی اور بات کو نہ لیں۔ شہباز صاحب ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں ملک کے، اور وہ جو بات کرتے ہیں اس کو آپ کو لے کے آگے بڑھنا